السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ۔ سورۃ المائدہ انشاءاللہ آج ہم اس کی تقریباً 6 آیات کریں گے۔ میں پہلے اس کی قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ جی یہ 6 آیات ہیں، آسان آیات ہیں الحمدللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا حرف نداء، ایہا الذین منادى، آمنوا صلہ الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کو حکم دیا جا رہا ہے اتقوا اللہ۔ اتقو فعل امر ہے، انتم اس کا فاعل، اسم الجلالہ حالت نصب میں ہے، مفعول اتقو، یعنی اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو۔ اور دوسرا حکم ساتھ ہے واو عطف۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ ابتغاء، یبتغی، تلاش کرنا۔ ابتغوا انتم فاعل، امر کا صیغہ، ابتغوا الیہ الوسیلۃ، یہ اس کا مفعول ہے۔ وسیلہ کا مطلب ہے ذریعہ تلاش کرو۔ الیہ حرف جر متعلق فعل ہے، ہا اس کا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے لیے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، جاہد یجاہد باب مفعلہ، کوشش کرنا۔ وجاہدوا انتم فاعل، امر کا صیغہ، تیسرا حکم، اور جہاد کرو فی سبیلہ، اس کے راستے میں۔ سبیلی یہ جر ہو گیا فی کی وجہ سے، مرکب اضافی ہے، یعنی یہ 3 حکم دیے گئے ہیں کہ ایک تقوی اختیار کرو اور تلاش کرو وہ وسائل جو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ہے، یعنی اعمال ہیں، اس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جو بھی یعنی اس کے اندر جو وسائل ہیں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے۔ جاہد یجاہد، تجاہدون سے امر کا صیغہ ہے، جاہدو انتم اس کا فاعل ہے کہ تم جہاد کرو اس کے راستے میں۔ تو رزلٹ کیا ہوگا؟ لعلکم شاید کہ تم، لعلکم میں انتم لعلہ کا یہ اسم ہے، تفلحون، افلح یفلح فلاح پانا، انتم تفلحون کہ تم فلاح پانے والے ہو جاؤ، انتم فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ ان الذین کفروا، ان حرف تاکید، الذین اسم موصول حالت نصب میں، اسم ان، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا فعل ماضی، ہم فاعل، ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو ایک شرط بن کر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، لو ان لہم، اب یہاں پہ ما فی الارض یہ ما موصولہ ہے، یہ ہے یہاں پر اسم انا۔ لو ان لہم یعنی ان کے لیے ہو، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً یہ حال کے طور پہ نصب ہے، کس حال میں ہو کہ جمیعاً سارا کا سارا، ومثلہ اور اس کی مثال، معہ اس کے ساتھ ہو، یعنی مثلہ یہ اس کا واو عطف ما پہ ہے، یعنی یہ بھی اسم انہ ہے اور یہ بھی اسم انہ ہے، ومثلہ، یہ آپ اس کا نصب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر انہ کا ایفیکٹ موجود ہے۔ وَأَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ،
یعنی اس کے برابر جو کچھ زمین میں ہے اس کے برابر، معہو اسی کے ساتھ ہو پھر ریورٹ ہو رہا ہے ماں کی طرف. لیفتدوا بھی، افتدا یفتدی اس کا مطلب ہوتا ہے فدیہ دینا، یعنی اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جو بدلے میں دیا جاتا ہے. لام تعلیل ہے، نون یہاں پہ ڈراپ ہو گیا. لیفتدوا بھی باہر فجر، ہاں وہی ما فی الارض میں جو کچھ ہے. لو انہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، یقیناً ان کے پاس جو کچھ زمین و آسمان ہے سارے کا سارا ہو اور اس کے برابر بھی ان کے پاس ہو، تاکہ وہ دے دیں فدیہ کے طور پر. من حرف جر کس سے بچنے کے لیے؟ من عذاب یوم القیامتی، یہ پورا مرکب اضافی ہے عذاب یوم القیامتی سے سارا، یعنی عذاب یوم قیامت کو عذاب سے بچنے کے لیے وہ یہ سب کا سب فدیے میں دے دیں. اگر ما تقبل منہ، اب یہ جواب شرط آیا ہے، یہاں سے یہ شرط شروع ہوتا ہے لو، کہ اگر لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منہم. قبل یقبل، قبل یقبل قبول کرنا، یہ ہے تقبل. ما تقبل منہم مجہول کا صیغہ ہے کہ قبل یقبل وہ قبول کرتا ہے، تقبل وہ قبول کیا جائے گا، ما نفی کا نہیں قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، یعنی اس فدیہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے تقبل سے مجہول، تقبل، تقبل تقبل وہ قبول کرتا ہے، تقبل وہ اس کو قبول کیا جائے گا. ما تقبل منہم ان سے نہیں قبول کیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عذاب علیم مبتدا مؤخر، یہ خبر مقدم. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون، ارادہ یرید چاہنا، یریدون فعل مضارع، ہم اس کا فاعل باب افعال سے ہے. وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یہاں سے یہ ان کا چاہنا ہے، مفعول آ رہا ہے. ان یخرجوا من النار، خرج یخرج نکلنا، ان یخرجوا نون ڈراپ ہو گیا مصدریہ کی وجہ سے، ہم اس کا فاعل فعل مضارع ہے، یہ مضارع منصوب ہے. ان یخرجوا من النار کہ وہ آگ سے نکل جائیں، یعنی وہ آگ سے نکلنا چاہتے ہیں. وما واو حالیہ ہے، حالت یہ ہے ما ہم بخارجین، ما اور با کا کمبینیشن تاکید کی نفی، ما ہم بخارجین وہ ہرگز نہیں نکلنے والے. خارجین مجرور ہے با کی وجہ سے، اور ہم مبتدا، بخارجین ایکچولی خارجون خبر ہے، خارجین خبر ہے نسب کی ہم، لیکن وہ با حرف جر کی وجہ سے ما ہم بخارجین وہ ہرگز نہیں نکلنے والے. منہا من الفجر، ہا مؤنث آگ میں سے، متعلق خبر، وہ اس میں سے نہیں نکلنے والے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم ہونے والا ایک عذاب ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، سارق چور، سارقۃ چوری کرنے والی، یعنی یہ چور مذکر، چور مؤنث. علماء فرماتے ہیں یہاں پہ ان کی خبر محذوف ہے، حکمہما ہو سکتا تھا کہ ان کا حکم ہے، کیونکہ آگے حکم آ رہا ہے. فَقْتَعُوا قطع یقطع کاٹنا، امر کا صیغہ، انتم فاعل، فَقْتَعُوا تم کاٹو، ایدیہما ان کے ہاتھوں کو، ایدن سو ایدیہ یہ نصب ہو گیا، اس کا مفعول ہے. ایدیہما ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو. یہ کیوں وہ عمل کیا جا رہا ہے؟ یہ مفعول اس کا ہے، مفعول لہو ہے، کہ مفعول کا فعل کا وجہ بتانے کے لیے آیا ہے. جزاءً جزا کے طور پر، یہ متعلق فعل ہو گیا با حرف جر، ما موصولہ، کسب فعل ماضی مثنیٰ کا صیغہ، جو انہوں نے کمایا، یعنی اس ما کے اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، ما موصولہ جو انہوں نے کمایا. نکالن یہ درد عبرتناک سزا ہے، کسبن کا مفعول ہے، بما کسبا، نکالن من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ متعلق فعل ہو گیا. یعنی فَقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا، یہ نکالن بھی مفعول بنے گا کس کا؟ کاٹنے کا، کہ یہ اس کا دوسرا سبب بتانے کے لیے آیا ہے کہ ایک تو جزا ان کے گناہوں کی، اور دوسری نکالن عبرتناک سزا کے طور پر، من اللہ اللہ کی طرف سے.
واللہ عزیز حکیم، واللہ مبتدا، عزیز حکیم خبر، اللہ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، من موصولہ، تاب یتوب توبہ کرنا، من تاب من بعد ظلمہ کہ وہ اپنے ظلم کے بعد اس نے توبہ کر لی، جس نے توبہ کر لی۔ تابہ فعل ماضی، تا واو با مادہ باب نوم، تابہ یتوب توبہ کرنا، من حرف جر، من بعد ظلمہ، بعدی مجرور ہوا من کی وجہ سے، ظلمی مجرور ہوا بعدی کی وجہ سے، یعنی چونکہ اس نے گناہ کیا ہے تو یہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وَأَصْلَحَ، اور اس نے اصلاح کر لی، وَأَصْلَحَ یہ اس کا عطف ہو گیا تابہ پہ، یعنی جس نے اصلاح کر لی۔ فَإِنَّ اللَّهَ اللہ اسم اِنَّ یتوب خبر اِنَّ، تابہ یتوب توبہ۔ یہاں پہ تابہ جب علا کی پریپوزیشن سے آتا ہے تو یہ توبہ قبول کرنے کے میننگ میں ہوتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، انا حرف تاکید، اللہ اسم انا، غفور الرحیم خبر انا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اب میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کے ساتھ ہی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہاں پہ استفہام ہے، الم تعلم کیا لم نہیں جانا آپ نے، انت یہ تعلم فعل ماضی میں فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل ہے انت، لم کی وجہ سے مجزوم ہے، ماضی میں ترجمہ کیا جائے گا الم تعلم کیا آپ نے نہیں جانا، کیا نہیں جانا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ اسم انا لہ ملک السماوات والارض، ملک السماوات والارض خبر انا، اور لہو اس کا متعلق خبر، یعنی اللہ ہی کی بادشاہت، یقیناً اللہ کی آسمانوں و زمینوں کی بادشاہت ہے۔ یعنی انہوں نے جس نے چوری کی پھر ان کو سزا ملی اور انہوں نے پھر توبہ کر لی تو ان کی توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کون ہے؟ وہ ملک السماوات والارض ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا بادشاہ ہے۔ پھر آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ عذب یعذب من یشاء، یعذب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، یہ اس کا مفعول، یعذب من یشاء، من موصولہ، یشاء چاہنا، وہ جسے چاہے عذاب دے، وہ یغفر من یشاء، اور جسے چاہے وہ معاف کر دے۔ یغفر فعل مضارع ہوا فاعل، یہ اس کا مفعول، من موصولہ شاء یشاء چاہنا، فعل مضارع اس کا ہوا فاعل، یغفر من یشاء جس چاہے وہ معاف کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ مبتدا قدیر خبر، علی کل شیء متعلق خبر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی معافی کا اعلان کرنے کے بعد یہاں سے ان اللہ یتوب علیہ، ان اللہ غفور الرحیم، اس بات کو مزید سٹرینتھن یعنی کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آگے والی آیات نے کہ اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کے دلوں میں یہ خیالات ان ایڈا وڈا قصور کی تو اللہ انہوں معاف کر دے گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر من یشاء، جس کو چاہے وہ معاف کرے، جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی مرضی منشا کا جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کے اوپر مقید نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ مالک ہے، خالق ہے، ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا مالک ہے، چاہے سب کو معاف کر دے، چاہے بڑے سے بڑے گناہ کار کو معاف کر دے، چاہے دنیا سے بڑے کرپٹ کو معاف کر دے، دنیا کے بڑے سے بڑے زانی کو معاف کر دے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں کسی کی معافی سے شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کو اپنی فکر ہونی چاہیے، دوسروں کی کیوں فکر لگی رہتی ہے؟ اینو معافی لب جانی ہے۔ او بھائی معافی اللہ نے دینی ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے معاف کرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں لکھا۔ وہ جس کو چاہے معاف کر دے، وہ جس کو چاہے عذاب دے دے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ایسا کیوں ہوا۔ چاہے وہ گناہ گاروں کو سزا دے دے،
چاہے وہ گناہ گاروں سب کو معاف کر دے۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کسی کی جرت، کسی کی مجال نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کے کل ہے، یعنی وہ تمام کائنات کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ذہن میں لایا کریں ہم سب، اللہ کی صفات کو اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ اپنے تو ہمیں سارے گناہ معاف کروانے ہیں، دوسروں کے معاف ہونے لگتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال آئیے آگے ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان آیات سے بات شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اس کے تقوی کو اختیار کریں۔ تقوی کو جب طاعت الہی کے ساتھ ملایا جائے تو پھر اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان تمام امور کو ترک کر دیا جائے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور جنہیں اس نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وابتغوا الیہ سبیلا، الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرتے رہو۔ وسیلے کے معنی قربت بتائے ہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اطاعت بجا لاؤ، اس کی خوشنودی کے عمل سر انجام دے کر اس کا قرب حاصل کرو۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، سورہ بنی اسرائیل میں آئے گی۔ وہ لوگ جو یدعون پکارتے ہیں، یبتغون تلاش کرتے ہیں، الی ربہم اپنے رب کی طرف، کیا؟ الوسیلہ، تقرب، قرب۔ وسیلہ اس سبب کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک پہنچا جا سکے۔ وسیلہ جنت کے سب سے بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ درجے کا نام بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، اور آپ کا جنت میں گھر ہوگا۔ جنت کا یہ مقام اللہ کے عرش کے سائے کے سب سے قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا حلت له شفاعتی یوم القیامتی۔ جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہ جو تو اس پوری دعوت توحید اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور آپ کو اس قابل تعریف مقام شفاعت تک پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یعنی یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے جب ہم اذان سنیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ محرمات کو ترک کرنے اور طاعات کے بجا لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کافروں، مشرکوں، سیدھے رستے کو چھوڑ جانے والوں اور دین حق کو ترک کرنے والے دشمنوں کے خلاف بھی جہاد کریں، اور اس کی رغبت دیتے ہوئے اس لیے اس نے فرمایا، اس نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن کی فلاح اور وہ عظیم سعادت تیار فرما رکھی ہے جو ابدی و سرمدی نعمتوں کی صورت میں ہے جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ قیامت کے دن کفار سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس روئے زمین کے تمام خزانے اور اس کا سب مال و متاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو کہ قیامت کے روز عذاب کا بدلہ دیں تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص زمین بھر اور اس کے قدر سونا اور بھی لے آئے تو اس کے دن عذاب کا فدیہ ادا کرے۔ جس نے اس کا احاطہ کر رکھا ہوگا یقینی طور پر اس تک پہنچنے والا ہوگا تو اس سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہتے ہیں کہ آگ میں سے نکلے، وما هم بخارجین منہا، وہ ہرگز اس میں سے نہیں نکلنے والے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، یعنی قائم رہنے والا عذاب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بستر کو کیسا پایا؟ وہ جواب دے گا بدترین بستر ہے۔ اس سے کہا جائے گا کیا تو نے ساری زمین کے برابر سونا بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہے؟ تو وہ جواب دے گا ہاں۔ یا رب میں تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت کم اور آسان سوال کیا تھا مگر تو نے اسے پورا نہ کیا، لہٰذا حکم ہوگا اسے جہنم رسید کر دو۔ اس کے بعد چور کا ہاتھ کاٹنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی چوری کی سزا قطع ید تھی، اسلام نے اسی سزا کو برقرار رکھا، ہاں البتہ اس کے لیے کچھ شرائط کا اضافہ کر دیا۔
چور کا ہاتھ کب کاٹا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، خود چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ میں کاٹ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ 1/4 دینار اور اس سے زیادہ مالیت کا چوری کرنے پر ہی کاٹا جائے۔ یہ حدیث اس مسئلے میں فیصلہ کن نص ہے کہ اعتبار ربع دینار کا ہے۔ وہ حدیث جس میں ڈھال کی قیمت یعنی 3 درہم کو سرقہ نصاب قرار دیا گیا وہ اس حدیث کے منافی نہیں، کیونکہ اس دور میں 1 دینار 12 درہم کا ہوتا تھا تو 3 درہم اس کا 1/4 ہی حصہ ہی بنیں گے، لہٰذا اس طرح ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان، علی بن ابو طالب کا بھی یہی مذہب ہے، نیز حضرت عمر بن عبدالعزیز، لیث بن سعد، اوزاعی، امام شافعی اور ان کے اصحاب، اور ایک روایت کے مطابق امام اسحاق بن راہویہ، ابو ثور اور امام داؤد بن علی ظاہری رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام احمد بن حنبل کے مطابق امام اسحاق بن راہویہ کا مذہب یہ ہے کہ نصاب سرقہ کے سلسلے میں ربع دینار اور 3 درہم دونوں باتیں شریعت سے ثابت ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب ابو یوسف، محمد ظفر اور امام سفیان ثوری رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ سرقہ کا نصاب بغیر ملاوٹ کے 10 خالص درہم ہے، لیکن احادیث صحیحہ کی روشنی میں ثابت پہلا قول ہی نصاب سرقہ ربع دینار اور اس سے اوپر، اور مناسب بھی یہی ہے کہ ربع دینار کی مقدار ہی کو نصاب مقرر کیا جائے تاکہ لوگ دوسروں کے مال چرانے میں جلدی نہ کریں۔ اہل عقل کے ہاں اس میں یہی حکمت اور مصلحت کار فرما ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ ان کے فعلوں کی سزا ہے، اللہ کی طرف سے عبرت ہے اور اللہ زبردست صاحب حکمت ہے۔ یہی یعنی یہ چور مرد و عورت کی اس بری کرتوت کی سزا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لوگوں کے مال پر دست درازی کی، انہیں اللہ کی طرف سے سزا اور عبرت کے طور پر کاٹ دیا جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے یعنی انتقام لینے میں، اور حکیم ہے صاحب حکمت اپنے امر اور نواہی میں۔ چور کی توبہ مقبول ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم، اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو بے شک اللہ اس کو معاف فرما دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی شخص چوری کے بعد توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کی تو جن لوگوں نے اس کی چوری کی تھی وہ اسے بارگاہ رسالت میں لے آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اس عورت نے ہماری چوری کی ہے۔ عورت کی قوم نے کہا کہ ہم اس کا فدیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی اس کے اہل والوں نے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقطعوا یدہا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس کی قوم نے کہا کہ ہم اس کا 500 دینار فدیہ ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر آپ نے پھر بھی یہی فرمایا اقطعوا یدہا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ قال نعم انت اليوم من خطیئتک کیوم ولدت کی امو کی، آپ نے فرمایا ہاں اب تم اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہو گئی ہو جس طرح اس دن پاک تھی جب تمہیں تمہاری ماں نے جنا تھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کو نازل فرمایا جو ابھی ہم نے پڑھی۔ یہ عورت جس نے چوری کی تھی خاندان مخزوم کی عورت تھی۔ اس کا واقعہ صحیحین میں بھی بروایت امام زہری اور دیگر ائمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قریش کو اس عورت کے بارے میں فکر دامن گیر ہو گئی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ فتح کے زمانے میں چوری کر لی تھی۔ آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ کون ہو جو اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ کہنے لگے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، ان کے سوا اور کون جرأت کر سکتا ہے؟ اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اسامہ بن زید نے اس کی سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اسامہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے معافی طلب فرمائے۔ شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا اما بعد فانما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم ضعيف اقاموا عليه الحد واني والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اما بعد،
تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ ان میں سے اگر کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ پھر آپ نے حکم جاری فرمایا اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ بعد میں اس عورت نے اچھی توبہ کر لی، شادی بھی کی، اور بعد میں جب کبھی ہمارے پاس آتی تو اس کی ضرورت و حاجت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ عورت دوسروں سے مستعار لے کر انکار کر دیا کرتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر اللہ نے اس حکم کے بعد فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بے شک آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، وہ تمام کائنات کا مالک و حاکم ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے، جس کو چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے ان 6 آیات میں بہت کچھ سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔